اسرائیل کی ترقی کا کیا راز ہے؟ آخر اسرائیل اتنا طاقتور ملک کیسے بن گیا؟ اسرائیل کو کس کی سپورٹ ہے؟ اسرائیل کے لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے اسرائیل۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسرائیل بلا شبہ آج کے ٹائم میں، آج کے وقت میں بہت ہی بڑا ملک ہے، اور اسرائیل کا آپ کو میں بتا دوں کہ یہ شروع سے کوئی ملک نہیں تھا، یہ ملک اب جا کے بنا ہے۔ اسرائیل میں بسنے والی اکثر آبادی جو ہے یہودیوں کی ہے۔ اب دیکھیں گے سٹارٹ سے کہ اسرائیل کیسے بنا، کیوں بنا اور کب بنایا گیا، اور اسرائیل اتنا طاقتور ملک آخر کیوں ہے۔ ہم جائیں گے آج سے کئی سال پہلے۔ یہ دور تھا ہٹلر کا، تو ہٹلر نے جنگ کی۔ ہٹلر جس ملک سے بھی گزرتا تھا وہاں تباہی ہی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا تھا۔ تو ہٹلر آیا پھر ایسے علاقے میں جہاں بہت ہی زیادہ یہودی رہ رہے تھے۔ تو جب ہٹلر نے دیکھا کہ یہ بہت ہی زیادہ فتنہ پرور لوگ ہیں، تو ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف جنگ کر دی اور یہودیوں کو پکڑ کے مارا، اور بہت سارے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس نے کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس پر لوگ سوال کرنے لگے کہ سب یہودیوں کو تو ہٹلر نے مار دیا ہے، لیکن کچھ کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہٹلر نے جواب دیا کہ میں کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ کے جاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں نے کیوں یہودیوں کو مارا تھا۔ ہٹلر کو پتا تھا کہ یہ جو یہودی قوم ہے یہ بہت ہی زیادہ فتنہ انگیز اور فتنہ پرور قوم ہے، یہ جہاں جاتی ہے فساد اور فتنہ پھیلاتی ہے۔ ہٹلر نے بہت سے اب لوگوں کو مار دیا اور چند لوگوں کو چھوڑ دیا، اور انہیں ایک بحری جہاز دیا اور کہا کہ جاؤ جہاں جانا ہے۔ تو وہ بحری جہاز پہ گھوم پھر رہے تھے، کبھی کس ملک جاتے اور کبھی کس ملک۔ تو بہت سارے ممالک کی انہوں نے منتیں کی، لیکن کسی نے انہیں پناہ نہیں دی۔ تو پھر یہ گئے فلسطین کی طرف۔ جب فلسطین کی طرف گئے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ آہوزاری شروع کر دی، کیونکہ یہ ایک جہاز میں تھے اور کافی دن ہو گئے تھے یہ اسی جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ان کا کھانا پانی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کچھ جو یہودی تھے اسی جہاز میں مرنا شروع ہو گئے۔ جب یہ فلسطین کی طرف گئے تو فلسطین کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں یہودیوں پر رحم آ گیا۔ جب انہیں رحم آیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ جو فلسطین کے مسلمان تھے انہوں نے یہودیوں کو کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک میں رہیں۔ جب یہ اس ملک میں گئے، پہلے تو کچھ عرصہ یہ جو یہودی قوم تھی یہ وہاں امن سے رہے اور وہاں خوب محنت کی، خوب ترقی کی، اور جب وہ بہت ہی زیادہ انہوں نے ترقی کر لی، بہت ہی زیادہ عروج کو پہنچ گئے، تو امریکہ کی نظر ان پہ پڑی۔ تو جب امریکہ کی نظر ان پہ پڑی یہودیوں پہ، یہودیوں نے سوچا کہ تو امریکہ نے سوچا کہ یہ جو یہودی قوم ہے جو ابھی فلسطین میں بس رہی ہے یہ میرے کام آ سکتی ہے۔ تو ایسا کیا کہ امریکہ نے یہودیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب سپورٹ کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فلسطین پہ ہی آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اور کافی زیادہ ایریے پہ وہ قابض ہو گئے، اور دنیا کو وہ یہ بتاتے رہے کہ ہم فلسطین کی جگہوں کو خرید رہے ہیں اور اپنے پاس رکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ فلسطین پہ قبضہ کر رہے تھے۔ تو بہت سے علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، تو آخر انہوں نے بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر دیا، اور بہت ہی زیادہ تعداد میں وہ مسلم جو تھے وہاں رہ رہے تھے ان کو دبانا شروع کر دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کی بہت سی جگہیں خرید لیں، اور بہت سے جو اچھے ایریاز تھے انہیں اپنی طرف کر لیا، اور جہاں بہت ہی زیادہ معدنیات تھیں، جو علاقے ترقی یافتہ تھے انہیں بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب انہوں نے ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ ہم ایک الگ ملک ہیں۔ تو جن علاقوں پہ ان کا قبضہ تھا اسے انہوں نے اپنا ایک الگ ملک بنا دیا جس کا نام تھا اسرائیل۔ تو انہوں نے اپنی ایک الگ مملکت کا اعلان کر دیا، اور اقوام متحدہ میں انہوں نے یہ درخواست پیش کر دی کہ ہمیں ایز اے ملک قبول کیا جائے۔ تو اقوام متحدہ میں سب سے جو بڑا طاقتور رکن تھا وہ امریکہ تھا۔ امریکہ ویسے اسرائیل کو سپورٹ کرتا تھا، اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کر لیا گیا، اور فلسطین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، فلسطین سب پہ قبضہ کر لیا، اور فلسطین کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور ان کا سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب ناظرین اب دیکھ لیں اب فلسطین کے حالات۔ فلسطین کے لوگوں کو مار کے انہوں نے غزہ کی جو چھوٹی سی پٹی ہے اس کی طرف دھکیل دیا ہے، اور سارے فلسطین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو جو اسرائیل کے زیادہ تر لوگ ہیں ان کا مذہب یہودی، سب وہ جیو ہیں، لیکن ان میں کم ہی لوگ ہیں جو پریکٹسنگ جیو ہیں، جو کہ اصل میں جیو ہیں، تو کم ہی لوگ ہیں جو ان میں یہودی ہیں۔
زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کسی مذہب کے ماننے والے اس میں نہیں ہیں، وہ ان کا جو مذہب ہے وہ ہے پیسہ اور طاقت، تو پیسہ اور طاقت ہی ان کا مذہب ہے، تو اس وجہ سے ہی وہ بہت ہی زیادہ کامیاب ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہٹلر کی، تو ہٹلر نے جب ان کو مارا تو یہ سب ہی جو یہودی تھے انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور جہاں انہیں جگہ ملی، غاروں میں جس جگہ ان کو جگہ ملی وہاں یہ جا کے چھپ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے سائنس کو پڑھا، کلوزلی سائنس کو پڑھا، ڈیپلی پڑھا، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ سائنسی ایجادات کر لی جس کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ تو انہوں نے خود ویپن بھی پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ باہر سے کوئی بھی میزائل آئے گا یا کوئی بھی جیٹ آئے گا یا کوئی بھی فائٹر جیٹ یا فائٹر پلین آئے گا تو یہ خود بخود اس سے ٹریک کرے گا اور گرا دے گا۔ تو ناظرین اس وقت اس لیے بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ہے اسرائیل۔ تو اسرائیل کی مصنوعات پوری دنیا میں اب خریدی جاتی ہیں، جن میں لوشن، شیمپو، صابن اور فوڈ آئٹم، بیکری آئٹم، ہر قسم کی جو مصنوعات ہیں وہ ملتی ہیں۔ اب کولڈ ڈرنکس ہیں، موبائل فون ہیں، کمپیوٹر ہیں، ہر قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین میری طرف سے آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔